ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا اللہ حکم الحاکمین نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو کبھی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کبھی کافر بن جاتے ہیں، پھر 4 دن گزرتے ہیں تو ایمان کا دعویٰ کر دیتے ہیں، اور پھر کچھ دن گزرے تو پھر کفریہ اعمال کرنا شروع کر دیے۔ ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ اپنے کفر کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو نہ تو ہم قیامت والے دن معاف کریں گے اور نہ ہی دنیا میں ان کے لیے کوئی ہدایت کا بندوبست کریں گے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو انسان بھی پسند نہیں کرتا،
انسان بھی چاہتا ہے کہ میرا جس کے ساتھ تعلق ہو وہ اخلاص والا ہو، وہ دل سے ہو، اوپر سے دعوے نہ ہو، بے وفائی نہ ہو، کھوٹا پن نہ ہو، غداری نہ ہو۔ انسان بھی ایسے رویے کو برداشت نہیں کرتا۔ تو وہ انسان جو اللہ کی زمین پہ رہے، اللہ کا کھائے پیے، اللہ کی پیدا کی ہوئی اشیاء سے فائدے اٹھائے، اسی رب کے ساتھ وہ دوگلیاں پالیسیاں اور فراڈ بازیاں اور کبھی مومن اور کبھی کافر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سخت وعید سناتے ہوئے فرمایا کہ اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو مخلص ہے۔ زیادہ لمبے چوڑے عمل اللہ تعالیٰ اس کی انسان سے توقع ہی نہیں کرتا، نہ مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے انسان کے زیادہ اعمال کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جتنا تیرے اندر تیرے دل کے اندر جو پایا جاتا ہے ایک خیال کہ جس کے ساتھ تو بوجھل نہ ہو، جس کے ساتھ تو اپنے کندھوں پہ وزن محسوس نہ کرے، ایک لمٹ جو تیرے اندر پائی جاتی ہے، اللہ کہتے ہیں اس لمٹ کے ساتھ چل لے، اتنا عمل کر لے۔ لیکن جہاں تک بات ہے کہ تو نے اللہ کے ساتھ چلنا کیسے ہے، تو تیرا رویہ، تیرا عقیدہ، تیرا عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جس کے اوپر ہمیشگی ہوتی ہے، چاہے وہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ جذباتی بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ جب جی چاہا اس نے ایمان کا دعویٰ کیا اور اتنا ایمان کے اندر پکا ہو گیا کہ پھر نماز بھی نہیں چھوڑتی، 5 وقت کا نمازی، تہجد گزار، پرہیزگار بن گیا، اور جو ہی جی نہیں چاہ رہا، ایمان کمزور پڑ گیا، کفر کے دعوے کرنے لگ گیا، کافروں کے ساتھ مل گیا، ان کی نقلیں اتارنے لگ گیا اور اسلام کو بائی پاس کر دیا اور اللہ کے ساتھ غداری کر دی۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں، یہ جذباتی لوگ ہیں۔ اس لیے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلے ایمان لاتے ہیں، پھر کفر کر جاتے ہیں، پھر ایمان لے کے آتے ہیں، پھر دوبارہ کفر کرتے ہیں۔ ان فراڈ بازوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ ثم ازدادوا کفرا، اللہ پھر ان کو کفر کے اندر بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے وہ دین سے بالکل دور ہو جاتے ہیں، وہ ایمان سے بالکل پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کفر کے اندر گر جاتے ہیں، حتیٰ کہ کفر پر ہی مر جاتے ہیں، اور جو کفر پہ مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ہاں زندگی میں تو اس کو اللہ تعالیٰ وہ توبہ کر سکتا ہے، اس کو توفیق مل سکتی ہے توبہ کی، لیکن جو اپنے کفر پہ مر جاتا ہے، ساری زندگی اس نے جو اس کے لیے غنیمت تھی اس نے نہیں سمجھا اللہ کو، اللہ کے دین کو، حتیٰ کہ موت کا وقت آ گیا اور وہ اسی طرح کافر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ تو یہ دنیا مہلت ہے نا، ابھی وقت ہے انسان کے پاس۔ انسان پہ لازم ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ مخلص رہے اور وہ کام کرے جو اللہ کو پسند ہے۔ یہ منافقانہ رویہ اللہ کو پسند نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں بشر المنافقین، اے نبی ان منافقوں کو بشارت دیں، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، کہ بے شک ان منافقوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب خوشخبری تو اچھے کام کی ہوتی ہے، بشارت، خوشی کی خبر، یہ تو کسی اچھے کام کے لیے سنائی جاتی ہے۔ اس میں مقصد یہ ہے کہ جتنی خوشی کے ساتھ تم برائیاں کرتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، اللہ کے ساتھ فراڈ بازیاں لگاتے تھے، غداروں والا رویہ رکھتے تھے، اتنی ہی خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنائے گا۔ کیسا بد نصیب وہ غلام ہے، وہ انسان ہے، وہ بندہ ہے کہ جس کا مالک اس کے اوپر ناراض ہے۔ دنیا کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور جہاد کا دور تھا،
کافروں کے ساتھ جنگیں ہوتی تھیں، ان کے مرد قیدی بن جاتے تھے، ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ یہ مسلمانوں کی عزت ہوا کرتی تھی کبھی۔ آج تو ہم نے جہاد کو چھوڑا نا، وہ غلام و لونڈی والا دور ہی کوئی نہیں۔ وہ صحابہ اکرام جنہوں نے اس عالم کو اٹھایا تھا، وہ ہمیشہ دنیا کے اوپر عزتوں کے ساتھ رہے، کافر ان کے سامنے ہمیشہ ذلیل ہو کر رہے۔ قسم ہے اللہ کی، آپ کبھی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، کفر کے اوپر کتنی ذلت ہے صحابہ کے دور میں، کہ جس کسی نے جوتا خریدنا ہوتا تھا نا، وہ غلام دے کے جوتا خریدا کرتا تھا۔ ہم نے اپنا ایمان چھوڑا، شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے، جہاد کو چھوڑ دیا، آج وہ کیفیت ہی نہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا غلام کہ جس کا مالک اس کے اوپر ناراض ہے، فرمایا اس غلام کی اللہ تبارک و تعالی نماز قبول نہیں کریں گے۔ یہ وہ دور تھا نا جہاد کا، تو غلام و لونڈیاں ہوتی تھیں، تو غلاموں کے لیے بھی مسئلے آتے تھے۔ دین مکمل دین ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ فرمایا العبد العابق حتی یرجع، وہ غلام جو مالک کی نافرمانی کر کے بھاگ جاتا تھا، جب تک وہ واپس نہیں آتا تھا، مالک سے معافی نہیں مانگتا تھا، وہ جہاں مرضی رہے، جتنی مرضی نمازیں پڑھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس غلام کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، میں استعارتاً یہ بات کر رہا ہوں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ ہمارے اوپر نہیں جچتا کہ ہم اللہ کا کھا کے اللہ کو ہی اکڑ دکھائیں، اللہ کو ہی کہیں کہ میں نے تیری بات نہیں ماننی۔ ہم نے آج اپنی مرضیوں کے مطابق دین کو بنایا ہوا ہے۔ یہ منافقانہ رویے اللہ کو پسند نہیں۔ عزیز بھائیو، اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، مخلص ہو جائیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی حقیقت کو مزید کھولا ہے، غور کرنا قرآن مجید کے الفاظ پہ۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، ان لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کناروں پہ کھڑے ہو کے، کناروں پہ، حرف کا معنی کنارہ، مکمل دین کے اندر داخل نہیں ہوتے، اپنی ساری زندگی اسلام کے مطابق نہیں بناتے، اللہ کی بندگی والی نہیں بناتے۔ یعبد اللہ علی حرف، کہا کناروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، کناروں پہ۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر ان کو کوئی خیر والی بات پہنچے، دین کے اندر کوئی بھلائی والی بات نظر آئے، جس میں اپنی ذات کا فائدہ نظر آئے، اطمأن بِهِ، اس پہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ مزے کی باتیں سناؤ، داڑھی پہ بات نہ کرو، جہاد چھوڑنے پر بات نہ کرو، تو نماز نہیں پڑھتا، تو روزہ نہیں رکھتا، مولوی صاحب رگڑا نہ لگاؤ۔ ان اصابہ خیر، خیر کی باتیں، بھلائی کی باتیں، جنت کے قصے یہ سناتے جاؤ، میٹھا میٹھا دین ان کے پیٹوں کے ساتھ باندھتے جاؤ۔ اطمأن بہ، بڑے مطمئن، بڑے خوش۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر ان کو کوئی فتنہ آ پہنچے، کوئی ان کو ایسی بات سنائی جائے جو ان کے مزاج کے خلاف ہے۔ لوگ جمعے پڑھتے ہیں، درس سنتے ہیں، ہر بندے کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن عزیز بھائیوں، جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، وہاں ہم نے اپنے مزاجوں کو نہیں دیکھنا، وہاں ہم نے دیکھنا یہ میرے رب کی بات ہے، میرے نبی کی بات ہے۔ میرا مزاج جیسا بھی ہے، میں ایمان والا تب بنوں گا جب میں اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق لے کے آؤں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، جب ان کو کوئی ایسی بات آ پہنچے دین میں جو ان کے مزاج کے خلاف ہو، انقلب علی وجہہ، تو یہ لوگ اپنے رب سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ کیا آج ہماری یہ کیفیت نہیں ہے؟ ہم میں سے ہر بندہ یہ سوچے کیا میں دین کے اندر مکمل داخل ہوں؟
یا میں اپنے مزاج کے ساتھ دین کو قبول کرتا ہوں؟ جہاں بات مجھے اچھی لگی میں نے کہا ٹھیک ہے، اور جہاں بات میرے عمل کے خلاف آ گئی میں نے اپنے رب سے منہ موڑ لیا، دین کو بائی پاس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کی دنیا بھی برباد ہے اور ان کی آخرت بھی برباد ہے۔ ذالک ھو الخسران المبین، کہا یہ کوئی چھوٹا موٹا خسارہ نہیں، یہ بہت واضح بہت بڑا خسارہ ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں آج؟ ہماری کثرت، ہمارے مزاج، ہماری خواہشات آج ہمیں کن کاموں پہ ابھارتی ہیں؟ آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کے اوپر جتنے ڈرامے، جتنے فحاشی والے کام، حرام کام، ان کے چینلوں کو آپ دیکھ لیں، ان کے سبسکرائبر بہت زیادہ آپ کو ملیں گے۔ اور مجال ہے کسی مولوی کو کوئی سنتا ہو، کوئی خیر کی بات، کوئی اسلام کی بات، کوئی قرآن و سنت کی بات، کوئی مسئلے کی بات، ہم لوگ اپنے مزاج چینج نہیں کر رہے، پھر ہم نے دین کو کیا سمجھا ہے؟ پھر ہمارا غیب کے اوپر کیا ایمان ہے؟ ہم اپنی ذرا اصلاح تو کریں، اپنی تربیت تو لیں، اپنے آپ کو دیکھیں تو صحیح ہم کیا کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام تھے نا رضوان اللہ علیہم اجمعین، اسلام سے پہلے ان کا جو زمانہ تھا جس کو ہم جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں، شرابیں، زنا، بدکاریاں، لوگوں کے مال کھا جانا، یتیم بچیوں کے مال ہڑپ کر جانا، ڈاکہ زنی، چوری کرنا، تہمتیں لگانا، ظلم کے پہاڑ توڑنا، ذاتوں کے مسئلے، برادریوں کے مسئلے، یہ بڑی برادری والا ہے اس کو کچھ نہ کہا جائے، اور یہ چھوٹی برادری والا ہے اس کے اوپر سارے اکٹھے ہو کے رندہ پھیر دے ہوتے، یہ سارے کام چلا کرتے تھے اسلام سے پہلے۔ جو ہی اسلام آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا، واللہ ان لوگوں نے قرآن کو حقیقت میں، صحابہ نے قرآن کو سمجھا ہے۔ ہمارے رب کو یہ چیز پسند نہیں، ہمیں بھی پسند نہیں۔ ہمارے رب کو یہ چیز پسند ہے، ہمیں بھی پسند ہے۔ دیکھو نا شراب پی جاتی تھی اس دور میں۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، میں ابو طلحہ کے گھر میں، ابو طلحہ انصاری صحابی ہیں، کہتے ہیں میں ان کے گھر میں، ہمارے پاس چند دوست آئے ہوئے تھے، ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھک میں بیٹھ کے ہم شراب پی رہے ہیں، اور شراب اتنی چلا کرتی تھی کہ گھروں کے اندر مٹکے بھر بھر کے انہوں نے رکھے ہوتے تھے شراب کے۔ مہمان آتا وہ شراب پی، عام ان کا مشروب ہی یہ تھا کہ شراب پینا انہوں نے۔ حضرت انس کہتے ہیں ہم شراب پی رہے تھے، باہر گلی میں کسی منادی کرنے والے نے آواز دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے یہ پیغام چلایا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے شراب کو حرام کر دیا قیامت تک کے لیے۔ اب یہ حکم سننے کی دیر ہے، حدیثیں ہمارے سامنے بھی آتی ہیں، مسائل ہم بھی سنتے ہیں، ہر جمعہ سنتے ہیں، ہر روز سنتے ہیں، ہمارے اندر تبدیلی آتی ہے؟ کیوں؟ ہمارا اپنا مزاج ہے ایک، ہم مزاج کے اعتبار سے ڈھیٹ ہیں، ہم نہیں مانتے اللہ اور اس کے رسول کی حدیث سن کے، اللہ کا الحاکمین کا فرمان سن کے، قسم ہے اللہ کی ہمارے ایمان کے اندر وہ جوش، وہ جذبہ، وہ لیول ہے ہی نہیں کہ ہم اپنی ہر چیز کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آگے قربان کر دیں۔ جو 20 سال سے جھوٹ بول رہا ہے ابھی بول رہا ہے، جو 40 سال سے داڑھی منڈوا رہا ہے ابھی بھی منڈوا رہا ہے، جو سالوں سے بے نماز ہے آج بھی بے نماز ہے، جو سالوں سے سود خور، حرام کھانے والا، حرام پینے والا، حرام دیکھنے والا، آج بھی وہ سب کچھ کر رہا ہے، اس کی جسم کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں دین کا، اسلام کا۔ کیسے تبدیلیاں ہیں عزیز بھائیوں؟ حضرت انس کہتے ہیں ہم نے یہ پیغام سنا، اللہ اکبر، وہ صرف ایک اپنے گھر کی مثال نہیں دیتے، مدینے کا علاقہ پہاڑی علاقہ تھا، پہاڑی علاقوں میں آپ جاتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے، کبھی اونچائیاں آ جاتی ہیں کبھی اترائیاں آ جاتی ہیں۔ کہتے ہیں مدینہ کے اندر شراب اس طرح بہہ رہی تھی مدینہ کی گلیوں میں جس طرح پانی کے چشمے بہہ رہے ہوتے ہیں۔
मटके ही तोड़ दिए सहाबा ने, वो मटके जिनके अंदर महीनों भर की शराब को पहले से ही तैयार करके रख दिया गया था कि हमने इनको पीना है, उनके ऊपर बकायदा खर्चा आया था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म, अल्लाह की बात सामने आई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुन मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ओ ईमान का दावा करने वालों, अल्लाह ने शराब को हराम करार दे दिया, बच जाओ इससे। अमल किया सहाबा ने, किरदार पेश किया क़यामत तक आने वाले लोगों के सामने कि हम हैं वो जो नबी की एक इशारे पर जान तक कुर्बान कर देते हैं। आज हम किसी मुसलमान भाई को कहें ना, भाई ये सिगरेट छोड़ दो, ये गंदगी है, ये बदबू है, वो कहता है मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, नहीं छूटते, छोड़ ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर। अजीज भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। कहा तुम में से कोई बंदा उस वक़्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वो अपनी ख्वाहिशात को, अपनी मर्जियों को उस चीज़ के ताबे ना कर दे जो चीज़ मैं मोहम्मद लेके आया हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमारे नबी क्या लेके आए हैं? कुरान, हदीस, दीन इस्लाम। इस्लाम असल है, इस्लाम बेस है, इस्लाम बुनियाद है। हत्ता कि हर वो बच्चा जो तुम्हारे घर में पैदा होता है वो फितरत के ऊपर, इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। इस कदर अजीज है अल्लाह का मुल्हाकिमीन को दीन इस्लाम। लेकिन हमने अल्लाह के फैसलों की कदर नहीं की। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, हमने अल्लाह की कदर नहीं की, हमने अल्लाह के दीन की कदर नहीं की, हमने मुहम्मद ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर नहीं की। अगर हम उनका कदर और उनका एहतराम करते होते, हम उनकी बात के आगे अपने मिजाज को ना रखते, बल्कि हम अपने मिजाज को फ़ौरन तब्दील करने वाले बनते कि मेरे अल्लाह का ये हुक्म है, मेरे नबी का ये हुक्म है, मैं नहीं करूँगा, ये काम करने का हुक्म दिया मैं कर गुजरूंगा, मैं नहीं देखूंगा दुनिया क्या कहती है। हमारे मुआशरे में एक ये भी बहुत बड़ा बुत है ना कि लोग क्या कहेंगे। बहुत सारे लोग रस्मों में, रिवाजों में, दुनियादारियों में काफरों की नकलें उतारने में इसलिए पड़े होते हैं, कहते हैं जी ना किया तो लोग क्या कहेंगे। और लोगों ने तो अंबिया को नहीं छोड़ा। अंबिया इस दुनिया के अंदर सबसे मुअज़्ज़ज़, बरगज़ीदा, मुत्तकी लोग थे, इन्होंने तो उनको नहीं छोड़ा, हमें इन्होंने क्या छोड़ना है। तो अजीज़ भाइयों, अपने मिजाज, अपनी ख्वाहिशात इस्लाम के मुताबिक, दीन के मुताबिक, मेरी कोई मर्जी नहीं है, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, यही तो अल्लाह का उसूल है। इसलिए तो अल्लाह ने पैदा किया है। अल्लाह कहते हैं इंसान तू दुनिया मेरी मर्जी के मुताबिक गुजार के आ, फिर मैं तुझे जन्नत के अंदर जिस तरह का तू चाहेगा उस तरह का तुझे नेमतों के साथ माला माल कर दूंगा। आज अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना है, कल को हम अपनी मर्जी करेंगे। जिसने आज अल्लाह की ना मानी, क़यामत वाले दिन वो बड़ी मिन्नतें करेगा, बड़े तरले करेगा, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, वहां पे अल्लाह का हुक्म चलेगा। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं ये कुछ लोग किनारों पे खड़े हैं कि इनके मिजाज के मुताबिक बातें हैं तो कहते हैं अब क्या बात है, और इनके मिजाज के खिलाफ बात आ जाए तो फौरन इनक़लब अला वजहिही, अपने रब को भी देखना पसंद नहीं करते। ना इनको फिर मौलवी अच्छा लगता है, ना कुरान अच्छा लगता है, ना हदीस अच्छी लगती है। तो फिर करना क्या है? उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो, थोड़ा सा नहीं, जज्बाती अंदाज में नहीं, मुकम्मल दीन के अंदर तुम्हें दाखिला लेना पड़ेगा। वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान का, जब तुम दीन में मुकम्मल दाखिले की बात करोगे ना तो शैतान आके कहेगा ये क्या करने लगे। देखो ना, दाढ़ी इस्लाम के अंदर है ना, है कि नहीं? इस्लाम में है।
اور داڑھی کے متعلق نفل فرض کی بحث کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے. داڑھی فطرت ہے، فطرت. سنن نسائی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں ایسی ہیں جو فطرت میں سے ہیں، ان میں ایک چیز داڑھی ہے. اب ہمارے لوگ رکھنا نہیں نہ چاہتے تو فرض نفل کی بحث لگا دیں گے، مستحب ہے، مستحب ہے. پوچھیں گے مولوی صاحب یہ واجب ہے، فرض ہے، مستحب ہے، مندوب ہے، حرام ہے، کیا ہے؟ عجیب قسم کی بحث. تو یہ شیطان سارے کے سارے کام کرواتا ہے. اگر تو شیطان کے پیچھے چلنے والا نہ ہوتا تو تو سمجھتا یار کہ میرے نبی نے 5 حکم دیے ہیں ایک داڑھی کے بارے میں تو میں رکھوں گا. یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ جانتے ہیں سب کچھ. اللہ نے اس لیے پہلے بتایا، کہا اس رستے کے اندر جب تم خود کو مکمل دین میں داخل کرنے کی بات کرو گے نا تو شیطان رستے میں آ کے رکاوٹ ڈالے گا. اس لیے لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ چلنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ایک تو یہ چیز آ گئی شیطان. اب قیامت کا دن ہوگا نا جب لوگ کھڑے ہیں سارے کے سارے، ان کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو گیا. ساری زندگی مانی نہیں نا اللہ کی، اب جہنم کا فیصلہ ہو گیا. ابھی اس بات چیت ہو رہی ہوگی، فیصلہ ہو رہا ہوگا کہ ان لوگوں کو شیطان نظر آ جائے گا. جو جس کے پیچھے چلتا ہے نا اس کو پہچان بھی بڑی جلدی لیتا ہے. آج تو ہم کہیں گے جی کس نے دیکھا ہے شیطان کو، تو قیامت والے دن کیسے پہچانیں گے؟ قیامت والے دن بہت سارے ایسے کام ہوں گے جن کو آج انسان کی عقل ناممکنات میں سے شمار کرتی ہے، لیکن قیامت والے دن وہ کام ضرور ہوں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دن سوال کیا، قرآن میں اللہ نے بیان کیا نا کہ قیامت والے دن ہم کافروں کو ان کے چہرے کے بال چلائیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں میرے سرتاج اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چہرے کے بال لوگ کیسے چلیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ عائشہ جس رب نے آج ان کو قدموں پہ چلایا ہے نا وہ قادر ہے قیامت والے دن ان کو چہروں پہ بھی چلائے گا. ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہماری عقل نہیں ہے اتنی، ہمیں یقین ہے اللہ کی بات پہ. اسی طرح شیطان کو پہچان جائیں گے، فوراً کہیں گے اللہ وہ ہے شیطان، اس نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، اس نے کیا تھا. اب ٹھیک ہے الزام بھی ٹھیک ہے، یہ شیطان ہی گمراہ کرتا ہے نا، لیکن آج ہم نہیں سوچتے کیونکہ اللہ نے ہمیں پہلے بتا دیا تمہارا دشمن ہے، لیکن ہم اس کو دشمن ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. ہم تو اس کو لیڈر سمجھتے ہیں اپنا. تو شیطان پتہ کیا کہے گا؟ اللہ اکبر. وقال الشیطان، قرآن مجید میں 13واں پارہ ہے، سورۃ ابراہیم ہے. وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلے کر دیے جائیں گے شیطان اس وقت کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہے گا لوگو اللہ نے جو تمہارے ساتھ وعدے کیے تھے وہ بالکل سچے تھے. ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے. اللہ نے بھی وعدے کیے تھے. اللہ نے وعدے میں بتایا تھا کہ شیطان دشمن ہے تمہارا، تم نے نہیں مانے. دوسری طرف میں نے بھی وعدے کیے تھے، تم نے اللہ کے وعدوں کو جھوٹا سمجھا اور میرے وعدوں کو سچا سمجھا. تم میرے پیچھے آئے، میں تو وسوسہ ڈالتا تھا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہے گا کبھی میں تمہارے سامنے آیا تھا، کبھی مجھے دیکھا تھا تم نے جو آج میرے اوپر الزام لگا رہے. یہ میں اس شیطان کی حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آج جس کے پیچھے ہم ایمان کی کمزوری کا شکار اور شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اللہ کے وعدوں کو نہیں مانتے اور شیطان کے وعدوں کے اوپر بڑا یقین رکھتے ہیں. کہے گا فلا تلومونی، اور مجھے ملامت نہ کرو، میرے اوپر الزام نہ دھرو. وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے دلوں کو کوسو آج، اپنے آپ کو ملامت کرو آج. انسان آپ ذرا تصور میں جائیں، انسان رب کے سامنے اس حالت میں کھڑا ہے، کیا جواب دے گا اللہ کو؟ کیا منہ دکھائے گا اللہ کو؟ جبکہ اللہ نے آج بتایا ہے ہمیں کہ لوگوں شیطان تمہارا دشمن ہے،
جب بھی تم مکمل اسلام میں داخلے کی بات کرو گے شیطان آ کے رکاوٹ ڈالے گا، کہے گا نا مولویاں نے ایویں تانوں پٹھے پاسے لایا، اے جے سیدھی گل، اے جے سیدھا رستہ، یہ پیچھے آ۔ لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا عزیز بھائیو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع بنائیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ چیزیں پیدا کیوں ہوتی ہیں، یعنی خواہشات بندہ اللہ کے تابع کیوں نہیں کرتا، اس کے رسول کی حدیث کے تابع کیوں نہیں کرتا، وہ بھی قرآن میں آگے اللہ نے بیان فرمایا، جو میں نے شروع میں آیات پڑھی، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ فرمایا اس کے پیچھے ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے انہوں نے دنیا کے جو دہشت گرد لوگ ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، پرلے درجے کے خبیث مشرک لوگ ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ دوستیاں کی، ایمان والوں کے ساتھ، کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ انہوں نے نفرتیں کی۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ دیا۔ آج مسلمان آپس میں نہیں لڑ رہے ہیں، کوئی پارٹی بازی کی بنیاد پر، کوئی فرقہ واریت کی بنیاد پر، کوئی کلمے کی وجہ سے کسی کو اپنا مسلمان بھائی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کفر کے فتوے بانٹے جا رہے ہیں، دین سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ اور یہ تو وہ فرقے تھے معتزلہ، معطلہ، جہمیہ، جنہوں نے اللہ کا منحاکمین کی صفات کا انکار کیا اور کہا اللہ کے اندر کوئی رحمت نہیں ہے، جو بندہ کبیرہ گناہ کرے گا وہ اسلام سے خارج ہے اور ابدی جہنمی ہے۔ یہ تو ان گمراہ فرقوں کے عقائد تھے، ان کے نظریات تھے جو آج مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں، معاذ اللہ۔ ہمارا مسلمان جھٹ سے فتویٰ لگاتا ہے، اور تو منافق ہو گئے ہیں، تو نماز نہیں پڑھی تو کافر ہو گئے ہیں، یہ بڑے آرام سے فتوے نکالتا ہے منہ سے۔ من دون المؤمنین، ایمان والوں سے رشتہ توڑ دے گا، اور یتخذون الکافرین اولیاء، کافروں کو اپنا دوست سمجھے گا۔ جب کفار سے دوستیاں ہوں گی تو ظاہر ہے پھر دوست تو کہتے ہیں نا وہ ہے کم کریے، تو پھر ظاہر ہے سارے ہی کریں گے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دین کو، چھوڑ اسلام کو، یہ موبائل پکڑ، حرام دیکھ، حرام سن، اور ہماری خواتین اللہ معاف کرے ان کو بھی انہوں نے موبائل پکڑایا، کہا تم بھی موبائل پکڑو، کوئی ضرورت نہیں پردہ کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں، اسلام کی ماں بن، کوئی ضرورت نہیں تجھے، تو آزاد ہے، تو آزاد ہے، تو مرد کے شانہ بشانہ چل، تو میرا جسم میری مرضی کے گندے سلوگن کو اختیار کر، باہر نکل، روڈ پہ آ، بازار میں آ، دکانوں پہ بیٹھ۔ وہ لوگ جو گندی ذہنیت کے مالک ہیں ان کو مزین ہو کے اپنا پیش کر۔ دیکھ لو آج ہماری بسیں ہوں، ہماری ٹرینیں ہوں، ہمارے ہوائی جہاز ہوں، ہمارا دنیا کے اندر کہیں بھی کسی کا کوئی کیفے سینٹر ہو، موبائلوں کے یہ جو سموں کے دفتر ہوتے ہیں وہ دفتر ہوں، کھانے پینے کی اشیاء کے بڑے بڑے جو ہیں وہ دکانیں ہوں، وہاں پہ کون ڈیل کر رہا ہے ہمیں؟ لڑکیاں۔ بازاروں کے اندر رش، خواتین، استعمال کیا اس نے عورت کو، استعمال کیا نوجوان مرد کو، اور پوری امت مسلمہ کو گمراہ کر کے رکھ دیا۔ اور ہمارا مسلمان آج اس کو مسجد پسند نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ہاں دنیا کے اندر سب سے محبوب ترین جو جگہ ہیں وہ مسجدیں ہیں، اور سب سے بدترین جو جگہ ہیں وہ بازار ہیں۔ مسجدوں کا حال دیکھ لیں آپ، اور بازاروں کا حال دیکھ لیں آپ، یقین مانے آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہاں کافر نے بڑی سازش کر کے امت مسلمہ کے جوان مردوں عورتوں کو گمراہ کیا ہے۔ اور ان کا مکروہ چہرہ پتہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں یہ 2-3 دن پہلے بہار کے وزیر اعلیٰ نے وہ مسلم عورت جو انعام لینے کے لیے گئی ہے اس کے پاس، اس نے اس کا نقاب اتارا ہے۔ باپردہ عورت، دین اسلام کی شہزادی عورت، اس کافر پلید نے سب کے سامنے اس کے نقاب کو نیچے کھینچا۔ ہے کسی مسلمان میں غیرت؟
कैसे हो, हम तो खुद चाहते हैं, हमें तो खुद अच्छा नहीं लगता हमारी बीवी बेटी लिबास के अंदर वो बरहना हो, हम तो चाहते हैं इन चीज़ों को, उनका मुंह नंगा हो। कौन है जो अपनी बीवी को पर्दा कराता है, अपनी बेटी को पर्दा कराता है? फिर भी मोहब्बतें उनके साथ ही हैं, फिर भी दोस्तियां उनके साथ हैं। और दुनिया में सबसे बड़ा जो गुनाह है शिर्क, वो आज किन की तरफ से है? ये 25 दिसंबर आ रहा है ना, हमारे अंदर बस यही मशहूर है जी, ये साइयां दी ईद है, ये क्रिसमस डे, वो इस दिन को मनाते हैं ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बर्थडे पर। और उनका नज़रिया क्या है? कहते हैं इस तारीख को अल्लाह ने बेटा जना, माअज़ल्लाह। कहते हैं ईसा अल्लाह का बेटा है, ये अल्लाह ने बेटा जना है। हमारे मुसलमानों को उनके अकीदों की समझ नहीं है, ये भी कार्ड लिख रहे होते हैं। और हमारी सियासी पार्टियां दीन से दूर, इस्लाम से दूर, यहूदियों ईसाइयों के काफरों के गुलाम। देखना आप हमारे रोड के ऊपर, हमारे चौकों चौराहों के ऊपर बड़े बड़े बैनर लगेंगे, ईसाई बरादरी को मेरी तरफ से क्रिसमस मुबारक, ये सब कुछ चलेगा। और उसका मतलब क्या है कि इस दिन अल्लाह ने बेटा जना। दुनिया का सबसे बड़ा शिर्क, हमें फिर भी वो काफिर बड़े अच्छे लगते हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहता है इन्ना शर्रद दवाबी इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्म इन्ना शर्रद दवाबी इंदल्लाहि लदीना कफरू फहुम ला युमिनून। सूरत तौबा है, सूरत अनफाल है, 10वां पारा है, उठा के पढ़ो। अल्लाह कहते हैं दुनिया में जितनी मखलूकात हमने पैदा की है ना, सबसे बदतरीन, सब तो पैड़े, फरमाया ये वो लोग हैं जो काफिर हैं, काफिर मुशरिक, जिनको अल्लाह हमारा रब कहता है, ये बुरे लोग हैं, हमें वो पसंद है। उनके अकीदे अल्लाह ने हमारे सामने वादे किए। अल्लाह कुरान में हमें क्या अकीदा देता है? कुल नबी इनसे कह दीजिए हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। वो अल्लाह अकेला है, अपनी जात में भी, अपने अस्मा में भी, अपनी सिफात में भी, उसका कोई शरीक नहीं है। अल्लाहु समद, वो बेनियाज है। समद का माना कि वो अपनी सिफात के अंदर कामिल है। अगर उसकी रहमत है, अगर वो पैदा करने वाला है, जवानी देने वाला है, राज़िक है, खालिक है, मालिक है, जितनी उसकी सिफात है, वो अकेला रब अपनी सिफात के अंदर मुकम्मल, कामिल, अकमल है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना है, वलम यूलद, और ना ही वो खुद जना गया है, वो अज़ल से अकेला है। अल्लाह ने इस सूरत के अंदर, अल्लाहु अकबर, सारे के सारे यहूदियों का, यहूदी कहते थे उज़ैर अल्लाह का बेटा है, ईसाई कहते थे ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, मजूसियों ने कहा दुनिया के अंदर दो खालिक हैं, एक खैर का खालिक है, एक शर का खालिक है। मुसलमानों ने भी कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरुम मिन नूरिल्लाह है। सारे के सारे इस गंदे और पलीद शिर्क का रद्द कुरान मजीद की एक छोटी सी सूरत में, कुल हुवल्लाहु अहद, वो अकेला अल्लाह है, कोई उसका बेटा नहीं, कोई उसकी बेटी नहीं, कोई उसकी औलाद नहीं, ना वो खुद किसी की औलाद है। वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, और कोई एक भी अल्लाह की बराबरी का भी नहीं है। इस्लाम हमें यह अकीदा देता है, और ये बड़ी बेहतरीन सूरत है, ये बड़ी ही बेहतरीन सूरत है। सिलसिला सहीहा में रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो सूरत इखलास को 10 मरतबा पढ़ता है, अल्लाह ताला जन्नत के अंदर उसका एक महल तैयार कर देता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा अल्लाह के रसूल, फिर तो हम इस तरह बड़े ही महल्लात तैयार करवा लेंगे, ये कौन सा मुश्किल काम है? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला मोहताज नहीं है किसी का, वो बड़ा गनी है, तुम जितने भी महल तैयार करवा सकते हो करवा लो, अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं आने वाली। कुरान मजीद के 3 मजमून हैं, तौहीद, रिसालत और आखरत, ये मेन सब्जेक्ट्स हैं कुरान मजीद के। इस अकेली सूरत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलुसुल कुरान कहा है।
انہا لتعدل ثلث القرآن۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بندہ 3 مرتبہ قرآن پڑھ لے گا اس نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے، یہ معنوی اعتبار سے ہے کہ وہ بندہ جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اس کے معنی مفہوم کو سمجھتا ہے، اور اس کے اندر جو توحید کی باتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جن کو اس نے اپنے لیے ثابت کیا ہے، جو بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے گویا کہ اس نے قرآن مجید کے 1/3 حصے کو، توحید کو سمجھ لیا ہے۔ یہ ہے اس کا معنی، یہ مضامین کے اعتبار سے ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا، نبی تو جہادی نبی ہے، تو تلوار چلاتا ہے، تو پوری دنیا کے اندر سے کفر اور شرک کو ختم کرنے آیا ہے، جہاں سے شرک ختم ہو۔ وَقُلْ، اے نبی تو نے کہنا ہے، لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اے نبی تو جہاں جہاں جہاد کی تلوار چلائے گا وہاں وہاں شرک کا خاتمہ ہوگا، وہاں پہ توحید کا انشاءاللہ قیام ہوگا۔ ہمیں عزیز بھائیوں ان کفار سے جو ہمارے رب کا شریک بناتے ہیں، ہم نے دل سے ان سے نفرت کرنا ہے، ان کے تہواروں کے اندر ہم نے شریک نہیں ہونا۔ ہم توحید والے ہیں، جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی توحید ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔